ہائے ہائے، اب تو اللہ نے مدینہ منورہ جانے سے ہی روک دیا کہ دفع ہو یہاں نہ آیا کرو۔ ہائے ہائے، آج صبح کسی نے مدینہ منورہ سے سلام بھیجا تو مجھے ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا یا رسول اللہ، پرویز ہود بھائی تو اپنی جہالت دیکھ، تیری جہالت کا لیول کیا ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہر حکومت میں ایسے کوئی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، شیری مزاری ایسا پائی ہر حکومت میں ہوتا ہے۔ بل آیا تھا کہ 14-18 سال سے چھوٹا بچہ کلمہ پڑھے گا تو اس جو پڑھانے والا وہ اندر ہو جائے گا، تو یہ بل آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بار بار اس بات کو اپنے آپ سے دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار اس بات کو سننے کی ضرورت ہے، بار بار اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، یہاں پکا رہنا نہیں ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے، اور میں یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات اگر دہرائی نہ جائے، نہ سنی جائے، نہ کہی جائے، نہ بولی جائے تو انسان، میرے دوستو، اللہ نے بھولنے والا بنایا، یہ بات بھول جاتا ہے، اس کو نہیں یاد آتا، وہ سمجھ رہتا ہے پکا رہنا ہے۔ جو آدمی 70 سال کا ہو کے بھی ابھی دنیا کی باتیں کر رہا ہے، اس کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے یہاں پکا رہنے کا پروگرام بنایا ہے، اس نے اس کے اسکیجول میں جانا نہیں واپسی۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، بس بہت تھوڑے لوگ جو سے آگے جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ 70 سال والے آدمی کو بھی اگر واپسی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، اور یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ زمین بھی لانی ہے، میں ابھی کرنا ہے، میں اوپر کارخانہ بھی لانا ہے، اتنے فیکٹری بھی بنانی ہے، حکومت لینی ہے، میں کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں مل ملا کے جو اس پروگرام بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اسکیجول میں تو واپسی ہے ہی نہیں۔ اب اس کے اسکیجول میں واپسی نہیں ہے، وہ واپسی کی تیاری کیا کرے گا بتاؤ؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو قطع نظر کہ وہ نبی ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں، نبی تو ہم مانتے ہیں، غیر مسلم تو ابھی نہیں مانتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار انسان دنیا میں نہیں آیا، چاہے نبی وہ نہ مانے۔ وہ جو تعلیمات دے کے گئے ہیں ہمیں، جو سمجھا کے گئے ہیں، وہ تو 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے لڑکے بچوں کو بھی یہ سمجھایا کہ تم نے تو جانا ہی یہاں۔ ایک ہماری ایک امی جان کا گھر، امی جان کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطلب گھر ویسے کھجور کے پتوں کا گھر ہے، اور دروازے کے اوپر ایک ٹاٹ کا ایک کپڑا سا لٹکا ہوا ہے، تو وہ ٹاٹ کے کپڑے کو ٹھیک کر رہی تھی کہ بے پردگی کا احتمال ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، تو اس کو ٹھیک کر رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب میں کیا کر رہی ہو یا کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا یہ بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے تو میں اس کو ذرا ٹھیک کر رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم کر رہی ہو موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ کس کو سمجھایا؟ یہ مجھے آگے کہ دیکھو موت کی تیاری کرو، تم کن چکروں میں پڑے ہو۔ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی بڑے بزدار کھانے پکا رہی تھی، نہیں، اپنے گھر کا ٹاٹ ٹھیک کر رہی تھی کہ باہر سے بے پردگی نہ ہو، تو کہے کہ آپ فرمانے کو نہیں چھوڑو اس کو، موت کی تیاری کرو۔ 17 سال کے لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ
کہ بتا تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایمان پہ پایا ہے۔ تو حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری اس بات کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنی صبح جب اٹھوں تو میں نے دیکھا دنیا کی کوئی خواہش میرے اندر نہیں ہے۔ میں نے جنت کے لوگوں کو ہنستے مسکراتے بولتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے جہنم کے لوگوں کی چیخو پکار کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یعنی حضور تو یہ ہماری تربیت کر کے گئے ہیں۔ اور ہمارے بچوں کو تو خیر کیا، بچوں کو تو چھوٹے بچوں کو تو کیا ہونا ہے، جو 15 سال کا 20 سال کا 25 سال کا، اس کو کیا، اس کو موت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے 70 سال کی بات کروں، 70 سال کا ہو گیا، اس کو اس کے موت کا تذکرہ ہی نہیں اس کے اندر، جانے کی بات ہی نہیں، تو تیاری کیا کرے گا؟ ہم موت کی آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ مجھے یہاں زندگی اس اپنی موت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے۔ جو میں وقت گزار رہا ہوں، جو میرا لمحہ یہاں گزر رہا ہے، اس لمحے سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ کیونکہ ایک سیکنڈ جو ہم ایک سیکنڈ گزار رہے ہیں، ایک سیکنڈ جو گزرا ہے یہاں، اس ایک سیکنڈ کا اثر پڑے گا آگے کروڑوں سال کی زندگی پہ۔ یہ سیکنڈ یا تو کروڑوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ دو لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے، کسی نے آگے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تم یہ ٹائم پاس نہیں کر رہے، تم یہ ٹائم فیل کر رہے ہو۔ جو ٹائم اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے یہ پاس کیسے ہو گیا؟ یہ تو فیل ہو گیا۔ تم کہو کہ ہم ٹائم فیل کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اگر کسی سے کہی جائے کہ تم دنیا میں آخر کی تیاری کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے کہتا کیا چونکہ بات نہیں یار تو کیا ہوگا، تو وہی گلا فضول، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تجھے کی گلا کرے گا؟ دنیا چند پہ چلے۔ ایک مفتی صاحب کسی نے کہا کہ بھائی آخری تیاری کر لو۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تھی وہی گلا کری جا رہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا یار میں تو چلو میں تو درس قرآن دے رہا ہوں، یعنی تم اگر مجھے چاند پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں چاند پہ آئے ہیں جی، میں تمہیں اتوں بلا رہے ہیں، پھر تم سمجھ آتے کہ تم تو چاند پہ پہنچ گئے، تو تم نہ چاند پہ پہنچے اور درس دے رہے ہو، تم تو کری کچھ نہیں رہے، تم صرف باتیں کر رہے ہو، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی ہوتا تھا، اس نے کسی کو پوچھا، اس نے کہی ایسے یہ کہ سگریٹ دینا ہے، ایک سگریٹ، انہوں نے تو کرو گے لے کے ہیں، انہوں نے کہا انگلا، میں کو انگلا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم دیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ آخرت کی نہ دنیا کی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، ہم ٹائم فیل کر رہے ہیں۔ جس کے اسکیڈول میں میرے دوستو آخرت نہیں ہے، جس کے اسکیڈول میں آخرت نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ ٹائم فیل کر رہا ہے، اور یہ بڑا پچھتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ حسرت ہوگی جب میدان لگے گا، ایک دن جب آواز لگے گی چلو جی ناؤ دا ٹائم از اوور، چلے آگے۔ روز اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنا رہے ہیں، روز اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آ جاتے ہیں، قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے یاد نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے، جو مر گیا بس بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی ہور، ہم نے کہاں جانا ہے، یہ تو مر گیا، جگو کی ماں مر گئی، ہم نے تھوڑا مرنا ہے۔ جگو کی والدہ سے پوچھ کے دیکھو، کل پرسوں جنازہ تھا، کتنی کہاں گئی وہ وقت، کہاں گئی وہ گھڑیاں جب ماں سینے سے لگایا کرتی تھی، جب چھوٹے سے کو لے کے چلا کرتی تھی، جب منہ میں لقمے بنا بنا کے نوالے بنا بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ یہ گزر گیا سب کچھ، یہ گزر گیا، ایک چٹکی بجی وہ قبر میں پہنچ گئی، لگا ہی ہے کہ وہ 70 سال کی تھی، اس سے پوچھو چٹکی بجی، ایک چٹکی بجی تو وہ گیا۔
یہ دھوکہ ہے میرے دوستو، اس کو سننا ہے، اس بات کو کرنا ہے۔ خدا کے لیے یہ بات کہیں نہیں ہو رہی، یہ کوئی نہیں کر رہا اس وقت۔ کسی چینل پہ بتاؤ، کسی یوٹیوب پہ بتاؤ، کہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا سے جانا ہے، آخری تیاری کر لو۔ پلاننگ بتا رہا ہے، معیشت کیسے بنے گی، ملک کیسے بنے گا، حکومت کیسے آئے گی، اس کو کیسے گرانا ہے، اس کو کیسے ٹھٹانا ہے، یہ کیا کرنا ہے، جو کیا کرنا ہے۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ نکلے گا، کوئی پوچھے گا، کوئی پوچھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی چھوٹی بات بھی تیرے سامنے رکھی جائے گی۔ کسی کو گھور کے دیکھا تھا صرف، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو گھور کے دیکھ کے چلا بھی گیا، وہ تیرے سامنے رکھا جائے گا کہ اس کو گھور کے کیوں دیکھا تھا تم نے۔ کسی کے بارے میں دل میں برا سوچا، دل میں کہا کہ اس کی برائی دل میں کی، وہ بھی رکھی جائے گی سامنے کہ یہ کیا کیا تھا۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے میرے دوست، لیکن اس کی کوئی بات کیوں کر نہیں رہا، اس کی کوئی بات کر نہیں رہا۔ جو کرتا ہے پھر وہ عجیب لگتا ہے، جو کرتا ہے پھر وہ عجیب، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ یار وہی گلا کری جاندے ہو، وہی گلا تسی کری جا رہے ہو، اور یہ گلا کرو۔ دنیا کتنے پہنچی، اللہ دنیا کہاں کتنے پہنچی دنیا، بتاؤ۔ یہ کرونا آیا ہے، کرونا نے بتا دیا کہ دنیا کتنے پہنچی۔ کیا کر لیا کسی نے کرونا کھا، بڑی سائنس نے ترقی کی، بڑی دنیا نے یہ کر لیا، کیا کیا دنیا نے؟ ایک وائرس کو تو کچھ کر نہیں سکے، تم کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بادشاہ ہے نا، اللہ بھی ایسی گیم بتاتے ہیں کہ اللہ تین او دینے۔ نمرود نے جب اعلان کیا تھا نا اپنے خدا ہونے کا، تو اللہ جب اس کی پکڑ کی تھی تو کس سے کی تھی؟ مچھر سے۔ کوئی فوجیں نہیں آئیں، کوئی ایٹم بم نہیں چلے، کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی، کوئی مار نہیں، ایک مچھر کو ناک سے اٹھا کے یوں کھڑا کر دیا اندر، چل گئی۔ یہ اللہ پہ دکھاتے ہیں کہ اللہ تو میں ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کو میں بیمار کر دوں ہے کوئی اس کو درست کرنے والا، جس کو میں غریب کر دوں ہے کوئی امیر کرنے والا، جس کا مال میں چھین لوں اس کو کوئی مال دینے والا ہے، جس کی حکومتیں میں لے لوں اس کو حکومتیں دینے والا ہے، جس کی آنکھ کی بینائی میں واپس لے لوں کون ہے دینے والا، بتاؤ۔ جس کے بولنے کی صلاحیت میں نہ دوں کون دے گا اس زبان کو بولنے کی صلاحیت، کون دے گا کان کو سننے کی صلاحیت، کون کرتا ہے دنیا میں؟ اللہ کہہ رہے بتاؤ تو صحیح کون کرتا ہے سب کچھ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ درختوں کے اندر فروٹ لگتا ہے اور تمہارے لیے پھل لگتا ہے، پھل کو پیک کر کے کون دیتا ہے؟ بتاؤ۔ کبھی انار پہ غور کیا کرو میرے دوستو، انار کو لے کے نا، انار کو کبھی اکیلا اکیلا کر کے کھول کے، میں مدینہ منورہ میں تھا تو مدینہ منورہ پہ بڑے انار آتے تھے، ہائے ہائے اب تو اللہ نے مدینہ منورہ جانے سے روک دیا کہ دفعہ ہو یہاں نہ آیا کرو، میرے حبیب کے گھر میں نہ آنا، یہ بے حرمتی کرتے تھے، حضور کے گھر کی بے حرمتی، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، سامنے حضور لیٹے ہوئے ہیں، یہ ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے لوگ ہیں جو ایسے فوٹو کھینچ بتا رہے۔ اللہ نے ایک ہی دفعہ کہا ہے کہ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا، یاد رکھو، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ ایسی دھمکی دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی کہ اگر اپنی آوازوں کو اونچا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ہائے ہائے، آج صبح کسی نے مدینہ منورہ سے سلام بھیجا تو مجھے ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں کہا یا رسول اللہ ہمیں کہاں پھینک دیا، کہاں ہم سے ناراض ہو گئے، دوری کر دیا آپ نے کہ نہ آیا کرو، کہاں مہینے میں 2 دفعہ چلے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں انار کاٹ رہے تھے، مصر کے انار آتے ہیں وہاں، مصر کے انار ساری دنیا کا پھل اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، وہاں انار کاٹ کے ہم 2 بندے تھے بیٹھ گئے،
انار کو کھول کے دیکھا تو میرا ساتھی مجھے کہنے لگا اس انار کو غور کرو، اس انار کی پیکنگ پہ تو غور کرو کہ تیرے مالک نے تیرے لیے کیا پیکنگ کی ہے۔ اس انار کی پیکنگ کو نکال دو، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی سائنسدان اس پیکنگ کو واپس کر سکتا ہے؟ کبھی غور تو کیا کرو کہ تیرے مالک نے تیرے لیے کیا نظام چلایا ہے۔ ابھی میں کیلا کھا رہا تھا، بلایا میں نے تھوڑی بھوک سے ابھی کیلا کھلا دو، ابھی کیلا بنا کے کھایا تو کیلے کو جب کھولا، کیلے کو اوپر سے جب کھولا تو منہ میں رکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، میرے مالک نے میرے لیے کیا انتظام کیا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیک کر کے، وہ میٹھا گندا پیک کر کے رکھا ہے، پیک کے خراب نہ ہو، میرے بندے نے کھانا ہے، اس کو پیک کر کے دو، میری مخلوق کھائے گی۔ وہ اللہ جو میرے لیے چیزیں بناتا ہے، وہ اللہ جو میرے لیے جانور پیدا کرتا ہے، جس اللہ نے میرے لیے بھیڑ بکریاں گائے بھینس پیدا کی، وہ اللہ جو میرے لیے دودھ نکالتا ہے ہرے چارے میں سے، اور خون ریڈ خون، ہرا چارہ ریڈ خون کے درمیان سے اللہ پتلی سی دھار نکالتا ہے جو دودھ بن کے باہر آتا ہے، اور دودھ اپنے بندے کو اللہ پلاتا ہے اور کہتا ہے اس میں ہم نے طاقت رکھی ہے، یہ نور ہے اللہ کا دودھ۔ بتاؤ دنیا جہان کے سائنسدان، بتاؤ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ایک بھینس، اب تو گائے ایسی سی آ گئی ہیں جو 60 کلو دودھ دیتی ہیں، 65 کلو دودھ دیتی، 65 کلو دودھ ایک دن میں، اور اس گائے کو ذبح کر کے دیکھو اندر سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا۔ بتاؤ یہ دودھ کون بناتا ہے؟ جس ماں کی چھاتیاں موجود ہیں، جس ماں کی چھاتیاں موجود ہیں اس میں دودھ نہیں ہوتا، جب پینے والا آنے لگتا ہے تو دودھ آتا ہے۔ بتاؤ کون لاتا ہے؟ بھینس کے تھن موجود ہوتے ہیں، دودھ نہیں ہے، تھن تو ہے، دودھ کہاں ہے؟ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، جب اس کو بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ آتا ہے۔ اور اللہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح، یہ دودھ جو ماں تجھے پلاتی ہے، اگر تو سردیوں میں پیدا ہو تو ماں کی چھاتیوں سے گرم دودھ آتا ہے، اور گرمیوں میں پیدا ہو تو ماں کی چھاتیوں سے ٹھنڈا دودھ آتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اس کو ٹھنڈا اور گرم کون کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو تجھے سکھاتا ہے کہ یہ تم نے رونا ہے اور اس طرح تجھے خوراک ملے گی؟ اللہ تبارک مطالعہ کہتے ہیں کہ میری بھی تو سونا کرو، میرے بارے میں تو سوچا کرو، کہ میری تو غور کیا کرو کہ میں تمہارا کیسا مالک ہوں، کیسی تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے پیسے پہنچ جاتے ہیں، اور جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے، خدا کی قسم جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے، کیا میں تجھے اس وقت نہیں دیتا؟ بتاؤ، جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دیتا ہے، ہر کسی کا ہی کر دیتا ہے، ہر کسی کرتا نہیں کرتا؟ اپنے مان سے بتاؤ، جس کی بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے پیسے آ ہی جاتے ہیں، جس نے گھر بنانا ہوتا ہے وہ ایک اینٹ ہی لگاتا، کہتا پیسے نہیں ہیں، اٹی رکھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آنے شروع ہو گئے۔ ابھی انڈیا سے ایک لڑکی ہے، وہ مجھے فون کرتی ہے، اس کے وہ مسلمان ہوئی، مجھے کہنے لگی نہیں بھائی میرے شوہر بیڈ پہ ہیں، میرے شوہر بیڈ پہ ہو گئے ہیں، بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، بالکل ہماری ساری انکم بند ہو گئی، شوہر بیڈ پہ، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں، کہیں سے پیسے نہیں آتے، تو ہمارا ایک وہ کوئی دکان سی تھی، آتا تھا، وہ اچھے کرائے پہ چڑھ گیا تھا وہ چاہتا، لیکن کووڈ آیا تو بھی ختم ہو گیا، کرایہ بھی آنا بند ہو گیا، اب کرایہ بھی نہیں آ رہا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں تو یہ تو سب کچھ ہی بند ہو گیا، تو بالکل ہی فاقے، اب تو لوگوں سے کسی سے مانگنا پڑے گا بھی۔ تو اس نے کہا میں نے اللہ سے مانگا، میں نے کہا یا اللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، پہلے میں غیر مسلم تھی، مجھے 6-7 مہینے میں مسلمان ہوئے، میں تجھے جانتی نہیں تھی تو تو مجھے کھلاتا تھا، اب تو میں تجھے جانتی ہوں، اب میں تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی، یا اللہ مجھے حیا آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی، تیری بندی جو تجھے جانتی نہیں تھی تو کھلاتا تھا، اب میں تجھے جانتی ہوں، اب میں کسی کو کہوں گی مجھے کچھ دے دو تو مجھے بڑی حیا آئے گی یا اللہ۔
تو وہ کہتی مجھے فون آیا اس کا، نہیں بھائی میں حیران ہو گئی کہ میرا اللہ ایسی سنتا ہے، میرا اللہ ایسی سنتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اگلے ہی دن 60,000 روپے پہ ہمارا وہ چڑھ گیا، ہمارا خرچہ اتنا نہیں ہے، انڈیا کے 60,000 تو یہاں کے 1,20,000 30,000 بنتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا وہ چڑھ گیا، اللہ نے سب کچھ ہی کھول دیا، ایک ہی دن کی دعا میری سن لی۔ ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں سنوں گا۔ دنیا میں میرے دوستو اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ہمیں دعا مانگنے نہیں آتے، ہم دعا مانگتے نہیں، ہم حکم کرتے ہیں، ہم حکم کرتے ہیں کہ یہ کریں، یہ آپ کریں۔ حالانکہ دعا کا کچھ طریقہ کیا ہے سمجھ لو۔ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دعا ضرور سنتا ہوں، ضرور پوری کرتا ہوں، لیکن اس کی شکلیں 3 ہیں۔ یا تو میں جو تم مانگ رہے وہی دے دیتا ہوں، یا تم نے جو دعا مانگی تھی اس کے بدلے کوئی تکلیف تم پہ آنے والی تھی میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس دعا کی برکت سے، یا پھر اس دعا کو اپنے پاس سٹور کر لیتا ہوں، اور اس جو سٹور کی ہوئی دعائیں ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی ان دعاؤں کا بدلہ میں قیامت والے دن دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ جل جلالہ اما نوالہ ان دعاؤں کو جب بدلہ دیں گے، اپنے بندے سے سامنے بلا کے پوچھیں گے تم نے سے دعا مانگی تھی؟ یہ اللہ مانگی تھی، کہ نہیں پوری ہوئی تھی؟ اللہ نہیں پوری ہوئی تھی۔ تو اللہ کہے گے آج تیری دعا کو ہم نے سٹور کیا تھا جو وہاں پوری نہیں ہوئی تھی، آج ہم تیری وہ دعا پوری کریں گے، آج اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تو اللہ جب اس کو اس دعا کے عوض عطا فرمائیں گے تو دنیا کا ہر انسان خواہش کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ یہ اللہ عطا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح ملازموں کو کہتے ہیں اور اللہ کیا تو جو میں تمہیں کرے وہ کر، جو تم نہیں کرے وہ کر، میں تمہیں کہہ رہا وہ کر۔ ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ وہ مالک ہے، اس کو ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا کرے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری ہے کتنی بڑی ذات ہے اللہ، کتنی بڑی ذات ہے اللہ، کتنی بڑی ذات ہے۔ ہم نے 4 نمازیں پڑھی ہوتی ہیں تو اللہ کہتے ہیں یا اللہ تیری گل مننے سے پہلے تو ساڈی تے سن، تو اللہ کو جانتے نہیں۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم نبی ہیں۔ 950 سال تبلیغ کا کام کیا، 950 سال، صبح دوپہر رات شام ایک ہی کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں نے تنگ کر مارا، نہیں سنی بات۔ 950 سال میں 80 82 84 آدمی مسلمان ہوئے، بس 950۔ کتنی سروس ہے بتاؤ؟ میں کسی اللہ دعا مانگتا اللہ کہتے ہیں یا اللہ 30 سال ہو گئے تیری خدمت کر دیں، مہربانی فرما۔ 950 سال، 950 سال کے بعد ایک درخواست کی اللہ کو، ایک درخواست کیا؟ یا اللہ جب طوفان نوح آیا، جب پانی آنا شروع ہوا زمین سے بھی آسمان سے پانی آ گیا، جب پانی آیا تو بیٹا بھی جب ڈوبنے، کیونکہ بیوی اور بیٹا دونوں کافر تھے، نہ بیٹے نے مانی نہ بیوی نے مانی، اس کو کافر شادی ہو جاتی تھی۔ تو کیا درخواست؟ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو بیٹے کو کہا بیٹا کشتی سے بہ جا، انہوں نے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بیٹھنا کشتی میں، وہ تو کافر ہو۔ تو اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا پتر ہے، اینو بچا لے، اس بیٹے کو بچا لے۔ پیچھے 950 سال کی خدمت ہے، 950 سال کی سروس ملازمت، تو کیا کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو بچا لے؟ تو میں کہا بالکل نہیں،
خبردار، اس کا مفہوم بیان کرو، خبردار یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، نہ کہنا مجھے. اور بیٹے کو آپ باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہے، مجھے بات نہیں کہنی چاہیے تھی آپ کو، مجھے آپ سے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ اللہ ہیں، میں نے کیوں کہا آپ کو ایسے، مجھے معاف کر، مجھے یا اللہ معاف کر. بابا وہ اللہ ہے، اللہ، اللہ اکبر. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑی یہ دعا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری نہیں ہوتی. اللہ میرے دوستو، ہم نے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کریم ذات ہے، اللہ مہربان ہے. اللہ کی نعمتوں کو گنا کرو، کبھی سوچا کرو کہ اللہ نے کیا دیا تھا، 2 سال پہلے میں کیا تھا، 5 سال پہلے کیا تھا، آج میرے پاس کیا ہے، آج میری زندگی کیا پہلے سے بہتر نہیں ہے. ہر وقت گلے شکوے نہ کیا کرو اللہ سے، کیا نہیں گیا یہ اور نہیں گیا کہ تجربہ، دیکھو پھر پیچھے کیا تھے تم، 10 سال کے پہلے سوچو کیا تھے، آج کیا ہو. ساری بات سمجھ آئے گی، اللہ کی مہربانی سمجھ آ جائے گی. اللہ مہربان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حسین وہ ہیں سوار والے، سینگ والے نہیں، عمران بن حسین کہتے میرے والد صاحب جو تھے نا وہ تھے غیر مسلم تھے، تو میں اپنے والد صاحب کو لے کے آیا حضور کے پاس، حضور کی خدمت میں لایا گیا، رسول اللہ میرا والد صاحب نے، آپ طویل تھے شاید مسلمان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ تمہارے کتنے خداؤں کو تم پوچھتے ہو، کتنے تمہارے خدا ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارے 7 خدا ہیں. تو اب میں کتنے زمین میں کتنے آسمان میں؟ تو اس نے کہا جی 6 زمین میں ہیں، 1 آسمان پہ. اب یہ غیر مسلم سے مکالمہ ہو. اب میں چاہیے بتاؤ کہ جب تمہیں کسی بات کی امید ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے، امید اور خوف کے جب کیفیت ہوتی ہے پھر کس کو پکارتے ہو؟ تو اس نے پھر آسمان والے کو پکارتے، زمین والے کو نہیں پکارتے، پھر آسمان والے. اچھا تم اگر مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 2 کلمے ایسے بتاؤں گا جس کا تمہیں بے حد نفع ہو، پھر تمہارا کام ہو جائے گا، پھر تمہیں نیچے اوپر والے کو مانگنا نہیں پڑے گا. ایسے 2 کلمے بتا دوں. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان، اللہ نے توفیق دے دی مسلمان. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ کلمے 2 جو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تمہیں عطا کروں گا، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ کیا ہے؟ اب یہ ذہن میں رکھو بات کہ کسی غیر مسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جائے گا، تمہیں 2 کلمے بتاؤں گا، تیرا کام ہو جائے گا. تو بتاؤ وہ کلمے ہوں گے کیا؟ ذرا غور کرو. کیا ان کی طاقت ہوگی، کیا ان کی طاقت ہوگی جو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ 2 کلمے میں تیرا سارا کام ہو جائے گا؟ بتاؤ. اس نے کہا جی اب وہ مسلمان ہو بتائیں نا. تو آپ نے فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. 2 کلمے. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں الہام کر دے، میرے اندر مجھے الہام کر دے ہدایت، اندر میری ہدایت اتار دے، الہام کر مجھے. جیسا وحی ہوتی ہے، وحی کا بدلہ وحی کے بعد الہام ہوتا ہے. پہلے وحی آتی تھی، نبیوں میں وحی آتی تھی، لیکن ہمارے اوپر الہام ہوتی ہیں باتیں. کبھی دل میں بات آ رہی ہوتی ہے کر لو، وہ اللہ کی طرف سے، اگر خیر کی بات ہو تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر شر کی بات ہو تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کر لو. اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے اندر ہدایت الہام کر دے، واعذنی من شر نفسی، اور یا اللہ مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لے. میرا نفس شیطان سے بھی بڑا خطرناک ہے، میرا نفس سے مجھے لے دے جائے گا. آپ نے فرمایا 2 کلمے تو پڑھ لیا کر تیرے لیے کافی. کیا فارمولے بتائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فارمولے بتائے زندگی کے. لیکن کم قسمتی میرے دوستوں ہمیں بتا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا.
میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی کی زندگی نے سیکھی پھر سیکھا کیا دنیا میں؟ اگر حضور کی زندگی نے سیکھی تو کیا سیکھا؟ جب نہیں سیکھو گے میرے دوستوں نبی کی زندگی سیکھو گے تو زندگی میں چین سکون نہیں آ سکتا، یاد رکھنا، نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔